الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ شانوں کا بے پناہ فضل کرم اس کا احسان ہے. اس نے ہم تمام کو کچھ دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا. دوستو بزرگوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، یہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب جو ہے اس کے بھی فضائل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوا کرتی تھی. گویا رمضان مبارک کے آنے کا 2 مہینے پہلے سے انتظار ہوا کرتا تھا کہ رمضان مبارک اتنا عظیم الشان مہینہ ہے اور برکتوں والا مہینہ ہے اور رحمت والا مہینہ ہے. اس رحمت کے مہینے کو، اس برکت کے مہینے کو پانے کے لیے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار 2 مہینے سے ہوا کرتا تھا، 2 مہینے پہلے سے، کہ اللہ مجھے رمضان مبارک کے مہینے تک تو پہنچا دے. اور ایک جگہ پر یہ فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رب ذوالجلال کا مہینہ ہے. تو اس سے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس مہینے کے فضائل کتنے ہوں گے، اس کی رحمتیں اور برکتیں کتنی ہوں گی. تو یہ رجب کا مہینہ ہے. ایک تو اس میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تک پہنچنے کی دعا فرمائی کہ اللہ ہمارے رجب میں تو برکت عطا فرما. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے جو اصل بتانا مقصود ہے کہ جس سلسلے میں قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی تلاوت کی گئی. قرآن کریم کی آیت کریمہ جو ہے وہ یوں ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی. یہ تو قرآن کریم میں ایک اشارہ ہے اور اس کا پورا واقعہ، یہ پورا مفصل واقعہ احادیث مبارکہ کے اندر ملتا ہے. اور احادیث متواترہ بھی، احادیث وہ نہیں کہ 1-2 صحابی نے روایت کر دی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ متواتر احادیث ہیں. بے شمار صحابہ ہیں جو اس بات کو نقل کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے لے کر کے 7 آسمان اور سدرۃ المنتہا تک گئے ہیں، رب ذوالجلال کے عرش تک گئے ہیں. اور یہ پورا سفر 1 رات کا واقعہ ہے. یہ پورا سفر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طے فرمایا ہے وہ پورا سفر 1 رات میں طے ہوا ہے. یعنی مسجد حرام سے جانا مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے جو ہے سدرۃ المنتہا، 7 آسمان کے اوپر جانا سدرۃ المنتہا، اور پھر سدرۃ المنتہا سے آگے جانا رب ذوالجلال کے عرش پر، اور پھر وہاں سے جو ہے مکہ مکرمہ واپس آ جانا صحیح سلامت. یہ پورا سفر 1 رات میں طے ہوا ہے. اس بات کو جو ہے حضرات صحابہ اکرام نے 1-2 صحابہ نے روایت نہیں کیا، بلکہ متواتر احادیث ہیں اس کے سلسلے میں. بے شمار صحابہ نے اس بات کو نقل فرمایا ہے.
اور یوں فرمایا کہ یہ جو سفر تھا، یہ سفر کوئی خواب کے اندر نہیں تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پر سو رہے ہیں اور خواب کے اندر یہ کہ اس بات کو دیکھ لیا گیا ہو کہ یہاں سے میں وہاں پہنچ گیا، پھر وہاں سے 7 آسمان کو جو ہے میں سفر کیا اور اس طرح سے وہاں سے واپس آ گیا اور یہ سارا کے سارا خواب تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا سفر جو ہے جسمانی سفر کیا ہے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے گئے ہیں، کسی جگہ پر سوتے ہوئے خواب میں یہ سفر ہو گیا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد حرام سے مسجد اقصی چلے گئے ہو اور مسجد اقصی سے جو ہے 7 آسمان کے اوپر گئے ہو اور یہ سارے چیزیں جو ہے خواب کے اندر ہوئی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرات صحابہ نے روایت فرمایا ہے کہ یہ سارا کے سارا سفر جسمانی طور پر ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود گئے ہیں۔ اور اس کا اشارہ کہاں سے ملتا ہے؟ اس کا اشارہ یہاں سے ملتا ہے، رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ پاک ہے وہ ذات جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، اور اس کے آگے کی جو باتیں ہیں وہ احادیث مبارکہ کے اندر ہیں، اور ایسا نہیں یہ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہے اس میں تو اشارہ جو صاف صاف طور پر جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، لیکن آپ پورا قرآن کریم جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عرش معلیٰ کے اوپر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور رب ذوالجلال کی جو بات ہوئی ہے اس کا اشارہ سورہ نجم کے اندر یعنی 27ویں پارے کے اندر جو ملتا ہے وہ عرش کے اوپر کی بات ہے، سدرۃ المنتہا کے آگے کی بات ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ یہ کیا، یہ دونوں آیتیں جو ہیں یہ وہ آیتیں ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرش پر جو ہے نبی رب ذوالجلال سے بات ہوئی، تو یہ اشارہ یہاں سے مل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد اقصی تک نہیں گئے بلکہ مسجد اقصی سے 7 آسمان کی سیر کی ہے، اور اس پورے واقعے کو اسراء اور معراج کہا جاتا ہے۔ اسراء اور معراج، اسراء کہتے ہیں کہ حرم شریف سے مسجد اقصی تک جانے کو اسراء کہا جاتا ہے، اور وہاں سے 7 آسمان کا جو سیر ہوئی ہے، 7 آسمان کا جو سفر ہوا ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ اسراء کہتے ہیں رات کے سفر کو، تو رات کا سفر جو یہاں سے وہاں تک ہوا تو وہ جبریل امین کے ساتھ ہوا، وہ اسراء کہلایا، اور زمینی سفر تھا وہ، اور اس کے بعد جو ہے چڑھنا عروج، معراج جو نکلا ہے وہ عروج سے نکلا ہے، اور عروج کہتے ہیں چڑھنے کو، اور معراج اس لیے اس کا نام پڑا کہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین جو ہے یہ دونوں حضرات جو ہے چڑھ کر کے یعنی براق کا سفر باقاعدہ ایک طریقے سے چڑھنا ہوا کہ آسمان یہاں زمین پر نہیں ہے، آسمان بہت اوپر ہے، اور پھر 7 آسمان پر چڑھنا، اس کے آگے سدرۃ المنتہا تک جانا، پھر اس کے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود گئے ہیں، وہاں جبریل امین کا ساتھ نہیں رہا، یہ کیا ہو عروج جو چڑھنا، وہ اس واقعے کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے اس واقعے کو معراج کہا گیا۔ تو اس کا شروع کہاں سے ہوا؟ یہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طائف کے سفر سے واپس آئے ہوئے تھے، اور دوستوں آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہے طائف کا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ دل کو دکھا دینے والا سفر تھا، امید کے بالکل برعکس سفر تھا، کہ خاص طور پر عرب لوگ جس بات کے لیے جانے جاتے ہیں، جس بات کے لیے پہچانے جاتے ہیں، اس بات کو ان لوگوں نے بھلا دیا۔ ارے اگر آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن عرب کی جو مہمان نوازی ہے اور عرب لوگ جس بات کے لیے جانے جاتے ہیں اس کو تو نہیں بھلانا چاہیے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ مہمان نوازی کرتے،
آپ کی بات کو ماننا یا نہیں ماننا وہ بات کی بات ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہمان ہے اور آپ کے پاس جو مکہ مکرمہ سے جو ہے آئے ہوئے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہا نہ مانتے، لیکن آپ کا استقبال کرتے، آپ کی مہمان نوازی کرتے اور پھر جو وہاں سے رخصت کرتے کہ یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ لیکن دوستوں ان لوگوں نے بالکل خلاف عادت جو ہے کام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد زیادہ جو ہے تکلیف پہنچائی، اور ساری تکلیفوں کا معاملہ آپ لوگوں کے سامنے کہ طائف کے سفر میں کیا ہوا۔ تو وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو واپس آئے بہت زیادہ جو غمگین تھے۔ رب ذوالجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی، اور اس میں الگ الگ روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یوں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما رہے میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ شیاب ابی طالب میں تھا، ایک روایت میں ہے کہ ام ہانی کے گھر پر تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ حرم شریف میں تھا۔ جبکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، حضرات محدثین نے اس کو جو ہے ایک جگہ جمع کرنے کی بھی صورتیں نکالی ہیں کہ ام ہانی کا گھر ہو سکتا ہے شیاب ابی طالب کے پاس ہو، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ جو حالت تھی وہ کچھ یعنی لیٹا ہوا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں لیٹا ہوا تھا، تو کچھ غنودگی اور کچھ جاگنے کی سی حالت تھی، یعنی کچھ جاگنا کچھ سونا، اس کو اونگنا کہا جاتا ہے، اس جیسی کچھ صورت حال تھی۔ تو یوں فرمایا کہ ہو سکتا ہے وہ شیاب ابی طالب کے پاس وہ گھر ہو، تو ایک مرتبہ یوں فرمایا کہ شیاب ابی طالب کے پاس تھا، ایک مرتبہ یوں فرمایا کہ ام ہانی کے گھر پر تھا، تو ہو سکتا ہے دونوں قریب قریب ہوں، اور ایک جب بات یوں فرمایا کہ میں جو ہے حتیم میں تھا، اور ایک مرتبہ یوں فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں تھا، تو حرم شریف میں ہی حتیم ہے، حتیم کعبہ جو ہے کعبۃ اللہ سے لگا ہوا جو ٹکڑا ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے، لیکن وہ جو باہر حصہ رکھا گیا کہ ہر ایمان والا جو ہے خانہ کعبہ کے اندر تو نہیں جا سکتا، لیکن اس کے لیے شرف ملا ہے کہ وہ اس جگہ پر جا کر کے اپنی نمازوں کو ادا کر سکتا ہے، تو وہ حرم شریف میں ہی ہو۔ تو حرم شریف میں ہونا اور حتیم میں ہونا یہ دونوں کوئی الگ بات نہیں ہے، بلکہ ایک ہی جگہ پر ہے۔ تو اس وجہ سے اور یوں فرمایا کہ ہو سکتا ہے جو پہلے جو ہے ام ہانی کے گھر پر تھے وہ شیاب ابی طالب کے پاس ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاً وہاں سے لے کر کے آئے حرم شریف میں، پھر حرم شریف سے مسجد اقصیٰ لے گئے، تو اس طرح سے دونوں چیزیں جمع ہو گئی کہ اگر یوں کہیں کہ شیاب ابی طالب میں تھا وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما رہے کہ میں ام ہانی کے گھر پر تھا وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر حرم شریف میں تھا وہ بھی ٹھیک ہے، اور حتیم میں تھا وہ بھی ٹھیک ہے۔ سمجھنا ہے کہ ام ہانی کے گھر پر تھے اور وہاں سے جو ہے حرم شریف میں لے کر کے آئے، پھر حرم شریف سے جو ہے مسجد اقصیٰ لے کر کے گئے، تو اس طریقے سے کوئی جو ہے روایتیں الگ الگ نہیں ہے، دونوں ہر بات جو ہے ایک ہی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر پر تھا اور چھت پھٹی ہے، چھت پھٹی ہے، اور مجھے جو ہے وہاں سے جو ہے لے کر کے آیا گیا۔ یہ حالانکہ اگر جانا ہے تو دروازے سے بھی فرشتے جو ہے آ کر کے جبریل امین لے کر کے دروازے سے بھی آ سکتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف لے کر کے جا سکتے تھے، اور وہاں سے جو ہے جہاں کا آگے کا سفر تھا وہاں لے کر کے جا سکتے تھے۔ لیکن یہ شروع میں اس طریقے سے یہ ہوا، وجہ اسی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ اب میرے ساتھ جو واقعہ ہونے والا ہے، جو سفر میرا اب ہونے والا ہے وہ بالکل خلاف عادت ہونے والا ہے۔ چھت پھٹنے کا مطلب یہ ہے کوئی نقصان نہیں ہے، وہ تو دوبارہ واپس ویسی ہو گئے، لیکن یہ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب جو واقعہ ہونے والا ہے، اب یہ جو پورا سفر ہونے والا ہے یہ خلاف عادت ہونے والا ہے، اس لیے کہ ایک رات میں اتنا بڑا سفر کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن رب ذوالجلال کی قدرت ہے، اور اللہ رب العزت والجلال ہر چیز پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، خلاق علی الاطلاق ہے، تو دوستو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندازہ بھی ہونا ضروری ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے کا جو سفر ہونے والا ہے، جو پورا واقعہ ہونے والا ہے، یہ بالکل خلاف عادت ہے۔ اور وہاں پر جو ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ یہاں پر بھی یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا، آپ کے سینے مبارک کو یہاں پر بھی چاک کیا، ایک مرتبہ بچپن میں کیا گیا تھا اور ایک مرتبہ یہ دوسری مرتبہ اب ہوا ہے۔ بچپن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں کو چاک کیا گیا تھا، کب؟ جب آپ دائی حلیمہ کے گھر پر تھے، دودھ پینے کی عمر تھی، اس وقت میں واقعہ ہوا تھا۔ اب یہ دوسری مرتبہ معراج کے سفر پر ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا اور جو ہے زمزم کے پانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو دھویا گیا، آپ کے قلب مبارک کو جو ہے زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ اب یہاں بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ جو فرشتے آئے تھے تو حوض کوثر کا پانی لے کر کے آتے اور اس سے آپ کے دل مبارک کو دھوتے، حوض کوثر کا پانی تو وہاں سے بہت زیادہ اچھا ہے اور وہاں سے لے کر کے آتے، لیکن یہ فرمایا حضرات محدثین نے کہ اس اعتبار سے زمزم کا پانی حوض کوثر سے بھی افضل ہے، اس وجہ سے فرشتوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا ہے، اور جو انوار اور برکات لے کر کے آئے تھے، جو حکمتیں لے کر کے آئے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو میں جو ہے ڈال دیا گیا اور پھر سینے کو دوبارہ صحیح کر دیا گیا جس طریقے سے پہلے تھا۔ اور اس کے بعد جو یہ سفر ہوا ہے، اور اس سفر کے اندر جبریل امین نے سب سے پہلے جو ایک جگہ پر گئے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر جبریل امین سے پوچھا ہے کون سی جگہ ہے، تو جبریل امین نے فرمایا یہ آپ کے ہجرت کی جگہ ہے، یا آپ کے یعنی اس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا جہاں پر بہت سارے کھجور کے درخت تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کون سی جگہ ہے، تو فرمایا یہ آپ کے ہجرت کی جگہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آگے لگے، ایک جگہ پر اتارا اور فرمایا 2 رکعت نماز پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر فرمایا کون سی جگہ ہے، فرمایا یہ جو ہے بیت الحم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے، اور ایک جگہ اور اتارا، وہاں پر یہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی یہ جگہ ہے، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ تم کوہ طور پر اتارا تھا، کہ فرمایا یہ کون سی جگہ ہے، یہ فرمایا کوہ طور کی جگہ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے بات کی تھی، کلام کیا تھا، یہ وہ جگہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے سیدھے مسجد اقصیٰ پہنچ گئے۔ اب مسجد اقصیٰ جب پہنچے ہیں، وہاں پر جو ہے اس کو جو ساتھ میں سواری تھی، اس سواری کو وہاں پر باندھ دیا گیا، اور باندھنے کے بعد دیکھا کہ بڑا مجمع ہے۔ کسی روایت میں یہ کہ انبیاء علیہ السلام کی ارواح تھی، یعنی روحیں جمع تھی، اور ایک روایت میں کہ انبیاء علیہ السلام خود جمع تھے، اور کسی نے ہر ایک اپنی 2 رکعت نماز پڑھ کے انتظار کر رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں تو جو ہے صفیں لوگوں نے لگا لی، اب امام نہیں ہے، جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کے آگے کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی، تمام انبیاء علیہ السلام کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ مسجد اقصیٰ ہے، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب برکت عطا فرمائی ہے، خوب مبارک بنایا ہے۔ اور وہاں پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو 2 رکعت نماز پڑھائی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء والمرسلین بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین ہے کہ آپ علیہ السلام نے تمام انبیاء علیہ السلام کو امامت بھی فرمائی ہے، جس کی وجہ سے آپ امام الانبیاء والمرسلین کہلائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بہت سارے ایک ہی طرح کے لوگ جب کسی جگہ پر جمع ہوتے ہیں تو اپنی کچھ نہ کچھ خصوصیات بیان کرتے ہیں۔ کئی سارے ڈاکٹر ایک جگہ پر جمع ہوں تو سارے اپنے اندر ہی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے کہ میں اس طرح کے مرض کو بہت اچھی طرح سے ٹھیک کر سکتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں اس طرح کے مرض کو خوب اچھی طریقے سے میں جو اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں، اس کو صحیح کر سکتا ہوں۔ تو کئی سارے ڈاکٹر جب جمع ہو تو اپنی اپنی لائن کی بات کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اور کئی لوگ جو جمع ہو اپنی لائن کی بات کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام یہاں پر جمع ہے تو انبیاء علیہ السلام کیا بات کریں گے؟ انبیاء علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے ہیں،
وہ سارے انبیاء علیہ السلام یہاں پر جمع ہیں. تو سب سے پہلے جو خطاب فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور کھڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائے، حمد و ثنا کی. اور حمد و ثنا کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر صحف، بہت سارے صحیفے نازل فرمائے. ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحیفے نازل ہوئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر رب ذوالجلال نے صحیفے نازل فرمائے اور مجھ کو نمرود کی آگ سے نجات عطا فرمائی، اور اس آگ کو میرے لیے سلامتی اور ٹھنڈا کیا. اس آگ کو میرے لیے ٹھنڈا کیا اور سلامتی والا بنایا، اور نمرود کی وہ آگ تھی اس سے مجھے جو ہے نجات عطا فرمائی. اور ابراہیم علیہ السلام بیٹھ گئے. اس کے بعد جو نمبر آیا موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے اور اللہ رب العزت والجلال کی حمد و ثنا بیان کی. اور حمد و ثنا کے بعد یہ فرمایا کہ تمام تعریف اس اللہ رب العزت والجلال کی ہے جس نے مجھ پر تورات کو نازل فرمایا اور مجھے فرعون اور اسی قوم سے نجات عطا فرمائی، اور بنی اسرائیل کو جو ہے فرعون سے نجات عطا فرمائی، اور مجھ کو جو ہے میرے لیے سمندر کو جو ہے مسخر فرما دیا کہ سمندر کو کہ جو ہے میرے لیے راستے جو ہے مہیا ہو گئے. اور ان ساری بات کو بیان کرنے کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام بھی بیٹھ گئے. داؤد علیہ السلام کا نمبر آیا. داؤد علیہ السلام کھڑے ہوئے فرمایا تمام تعریف اس رب ذوالجلال کی ہے جس نے مجھ پر زبور کو نازل فرمایا اور میرے لیے لوہے کو نرم فرمایا اور مجھے حکمت اور دانائی عطا فرمائی. اور اس کے بعد جو ہے داؤد علیہ السلام بھی جو ہے بیٹھ گئے. نمبر آیا سلیمان علیہ السلام کا. سلیمان علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے فرمایا تمام تعریف اس رب ذوالجلال کی ہے جس نے مجھے بہترین حکومت عطا فرمائی، ہواؤں کو مسخر فرمایا، شیطان اور جناتوں کو میرے لیے مسخر فرمایا، اور پرندے جو تسبیح بیان کرتے تھے یعنی پرندوں کی بولی کو سمجھ سکتے تھے، ان ساری چیزوں کو مجھے جو ہے عطا فرمایا. اور یہ ساری تعریف بیان کرنے کے بعد جس کو جو دیا وہ اپنا ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد بیٹھ گئے. عیسیٰ علیہ السلام کا نمبر ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے اور یہ ساری چیزیں مسجد اقصیٰ میں ہو رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمام تعریف اس رب ذوالجلال کی ہے جس نے مجھ پر انجیل کو نازل فرمایا اور مجھے جو کوڑ اور برس کے مریضوں کو ٹھیک کرنے کا معجزہ عطا فرمایا، مردوں کو زندہ کرنے کا جو ہے معجزہ عطا فرمایا. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام بھی بیٹھ گئے. آخر میں نمبر آیا دو جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے فرمایا تمام تعریف اس رب ذوالجلال کی ہے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے اور میری امت کو ایسی امت بنایا ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی ہے اور ایک رب ذوالجلال کی عبادت کرتی ہے اور مجھے بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر بھی ختم ہو گیا. اب اس بات کا فیصلہ کون کرے؟ ابراہیم علیہ السلام دوبارہ کھڑے ہوئے اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعریف کی وجہ سے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے کسی کو فرعون سے نجات ہوئی ہے، کسی کو کوڑ اور برس کے مریضوں کو ٹھیک کرنے کا معجزہ ملا ہے، تو کسی کو لوہے کو نرم کرنے کا معجزہ ملا ہے، تو کسی کو جو الگ الگ معجزات لوگوں کو ملے ہوئے، کسی کو آگ سے نجات ملی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا تمام تعریف اس رب ذوالجلال کی ہے جس نے مجھے تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. یہ اصل تعریف ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا. اس بات کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر سبقت لے گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.